کینولا سرسوں کی کاشت۔ خوردنی تیل کی ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں پچھلے سال کینولا اور سورج مکھی کی فی من قیمت فروخت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس سے امید کی جاتی ہے کہ سال 2020 اور 21 میں مزید بہتری آئے گی۔ سن 2014-15 میں خوردنی تیل کی کل ضرورت 17,97,000 ٹن تھی۔ اس میں سے 11,51,000 ٹن درآمد کیا گیا، جبکہ 6,46,000 ٹن ملکی پیداوار تھی۔ اس طرح یہ کل فروخت کا 36% رہا، جبکہ اس سال میں ضروریات 3.35 ملین ٹن ہیں۔ کسان عام طور پر کینولا کی فصل سے مانوس ہیں اور اس فصل کے طریقہ کاشت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ ملک بھر میں سرسوں کی یہ فصلات بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہیں۔ رایا سرسوں اور توریہ گرم مرطوب جنوبی علاقوں میں اور گوبی سرسوں شمالی سرد علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ یہ علاقہ ان فصلات کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ موجودہ سالوں میں گوبی سروں کی میٹھی اقسام کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ان اقسام میں شیرالی، رینبو، آسکر اور دوگلی اقسام شامل ہیں۔ ان ورائٹیوں میں زہریلے اجزاء بالکل نہیں ہوتے، جبکہ ہماری مقامی اقسام میں یہ اجزاء شامل ہوتے ہیں، جو ان کی کڑواہٹ اور بو کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح تیل انسانوں اور کھل جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے شعبہ روغنی اجناس قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد کے سائنسدانوں نے کینولا کی نئی اقسام کی جینیاتی تولید کا کام شروع کیا تھا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ سرسوں کی مقامی اقسام کی مدد سے کینولا کی خاصیت اس قسم میں پیدا کر دی ہے۔ میٹھی سرسوں کی اقسام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان سے کھانا پکانے کا اعلیٰ قسم کا تیل حاصل ہوتا ہے، جو غذائیت کے لحاظ سے نہایت عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ سرسوں کی یہ اقسام کھادوں کا جلد اثر قبول کرتی ہیں اور ان میں تیل کی مقدار بھی مقامی اقسام سے زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ملک میں خوردنی تیل کی کھپت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طرح اس کی درآمد پر اخراجات 30 سے 35 ارب تک پہنچ چکے ہیں، جو ملکی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم روغنی اجناس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر کے ملکی معیشت پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں۔ کینولا کی فی ایکڑ بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کے لیے درج ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر کاشتکار بھائی اپنی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں بھی معقول اضافہ کر سکتے ہیں۔ کینولا سرسوں کو بھاری میرا زمین پر کاشت کرنا چاہیے۔ سیم زدہ اور ریتلی زمین اچھی فصل کے حصول کے لیے موزوں نہیں ہے۔ بارانی علاقوں میں خریف کے موسم میں خالی کھیتوں میں ایک دفعہ گہرا ہل چلا کر وتر محفوظ کر لیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ موسم برسات کے بعد زمین میں ہل نہ چلایا جائے، صرف کاشت سے پہلے ہلکا ہل چلا کر سہاگا دے دینا چاہیے تاکہ وتر ضائع نہ ہو۔ نہری علاقوں میں کاشت سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ ہل چلا کر ڈھیلوں کو توڑ کر زمین ہموار کر لینی چاہیے۔ زمین کو پانی دینے کے بعد 2 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا دینا چاہیے۔ کاشت کے وقت زمین کا
اچھی حالت میں اور وتر میں ہونا ضروری ہے۔ کنولا کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کو مناسب وقت پر کاشت کرنا ضروری ہے۔ کنولا کی فصل خالی زمینوں کے علاوہ ستمبر میں گنا اور مکئی سے فارغ ہونے والی زمین اور کپاس کی دوسری چنائی کے بعد کھڑی فصل میں کاشت ہو سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں کاشت کا شیڈول مندرجہ ذیل ہے، تاہم علاقائی موسمی حالات اور آبپاشی کے ذرائع کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 15 اکتوبر تا 15 نومبر بلوچستان کے پہاڑی علاقے، 1 اکتوبر تا 31 اکتوبر میدانی علاقے جو کہ بلوچستان کے اندر واقع ہیں، 1 اکتوبر تا 31 اکتوبر شمالی علاقے جو پنجاب کے اندر واقع ہیں، وسط اکتوبر تا وسط نومبر جنوبی پنجاب کے علاقے، 15 ستمبر تا 31 اکتوبر تمام سرحد کے علاقے، 15 اکتوبر تا 15 نومبر تمام سندھ کے علاقے۔ کنولا کو بذریعہ ڈرل کاشت کرنا چاہیے۔ گندم کاشت کرنے والی ڈرل میں 2 کلو کنولا کا بیج اور 38 کلو DAP یا اتنی مقدار میں خشک مٹی یا ریت ڈال کر فصل کاشت کرنی چاہیے۔ ڈرل کا بندوبست نہ ہونے کی صورت میں بذریعہ چھٹا بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا سے کاشت کرنے سے پہلے بیج کو 12 گھنٹے بھگو لینے سے اچھی روئیدگی ہوتی ہے۔ بیج کو صبح سویرے یا شام کے وقت چھٹا کرنا چاہیے۔ کھڑے پانی میں بیج کا چھٹا دے کر بسیم کی طرح بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس بات کی احتیاط کی جائے کہ بیج نہ ہی سطح زمین پر رہے اور نہ ہی زیادہ گہرا جائے۔ بیج کی گہرائی 1 انچ سے 1.5 انچ تک ہو اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 1 سے 1.5 فٹ ہونا چاہیے۔ شرح بیج کا تعین کرتے وقت زمین کی قسم، زمین کا درجہ حرارت، زمین میں نمی کا تناسب، وقت کاشت، طریقہ کاشت اور بیج کی شرح آگاہوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تاہم اگر طریقہ کاشت اور بیج کی روئیدگی صحیح ہو تو 2 کلو فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے۔ سرسوں کی اچھی اور زیادہ پیداوار دینے والی اقسام کی کاشت کریں جن میں تیل کی مقدار زیادہ اور کرواہٹ والے اجزاء کم سے کم ہوں۔ لہذا زرعی ماہرین نے درج ذیل سرسوں کی اقسام کی سفارش کی ہے: شیرانی، رینبو، آسکر۔ ان کے علاوہ حال ہی میں شعبہ روغنی اجناس NARC اسلام آباد کے سائنسدانوں نے پاکستانی ماحولیاتی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنولا کی نئی 2 اقسام دریافت کی ہیں: رایا اور پاکولا دریافت کی ہیں، جن کی پیداواری صلاحیت کافی بہتر ہے۔ کھادوں کے استعمال کے انحصار زمین کی زرخیزی پر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی اکثر زمینوں میں نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی ہے، لہذا عام حالات میں 1 بوری DAP اور 1 بوری یوریا فی ایکڑ کے حساب سے ڈالنی چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پوٹاش کے استعمال سے پودوں میں خشک سالی، بیماری اور تیلے کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، لہذا 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ کے حساب سے ڈالیں۔ بارانی علاقوں میں تمام زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں۔ آبپاشی کا انحصار موسمی حالات پر ہوتا ہے، تاہم سرسوں کو 12 سے 15 انچ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو 3 سے 4 مرتبہ آبپاشی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر پھول آنے پر پھلیاں بنتے وقت اور بیج بنتے وقت زمین کی نمی میں کمی آ جائے تو پیداوار پر بہت برا اثر پڑتا ہے، لہذا پہلا پانی فصل کے اگاؤ سے 30 سے 35 دنوں کے درمیان دینا چاہیے، جبکہ دوسرا پانی بیج بنتے وقت دینا بہت ہی ضروری ہے۔ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ سرسوں کی فصل
اگاؤ کے چند ہفتوں بعد جڑی بوٹیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، لہذا اس وقت جڑی بوٹیوں کی تلفی نہایت ہی ضروری ہے۔ وقت پر جڑی بوٹیوں کی تلفی سے پودے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو پہلی گوڈی پہلا پانی دینے سے پہلے کریں، ورنہ پہلے پانی کے بعد وتر آنے پر گوڈی بہت ضروری ہے۔ کینولا کی فصل پر درج ذیل بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، جن کی علامات اور انسداد کا طریقہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ تنے اور جڑ کو فنگس لگ جاتی ہے۔ اس بیماری سے تنا، جڑ اور پتے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں پتوں پر گہرے کالے رنگ کے دھبے، جن کا سائز 2 ملی میٹر تک ہوتا ہے، نظر آتے ہیں۔ یہ بیماری تنے اور شاخوں کے گدے میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ پھلیاں بھی اس کے حملے سے متاثر ہوتی ہیں۔ زمین میں گہرا ہل چلانے، فصلوں کا ہیر پھیر اور صاف بیج کا استعمال کرنے سے بیماری کے حملے کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مختلف فنجی سائیڈ سپرے، بلکہ سب سے بہتر بائر کی جو بیج کو لگانے والی زہر ہے ہومبرے ایکسل، اس کا استعمال کریں تو یہ بیماری سے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں۔ آلٹرنیریا کے کالے دھبے، یہ بیماری ننھے پودوں کے 2 پتوں پر ہلکے بھورے رنگ کے دھبے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جو بعد میں مکالے ہو جاتے ہیں اور پھر گہرے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بالآخر پودا اپنے ابتدائی زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگیتی اور مدافعت رکھنے والی اقسام کی کاشت کرنی چاہیے۔ وقت پر جڑی بوٹیوں کا تلف کرنا چاہیے۔ صاف اور بیماری سے پاک بیج کاشت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بجائی سے قبل بیج کو دوائی لگانا، فصل پر سرایت کرنے والی دوائی کا سپرے کرنا، ان تمام عوامل کے کرنے سے بیماری کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ میٹھی سرسوں پر مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کیڑوں کا ہر بر وقت انسداد ضروری ہے تاکہ فصل کو زیادہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ فصل کے اگاؤ کے بعد اس پر گراس ہاپر کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فصل کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور اکثر حالات میں اس کا تدارک ضروری ہوتا ہے۔ جب فصل پھول نکالنا شروع کرتی ہے، تیلا کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، جو عام طور پر خشک موسم میں شدید نقصان پہنچاتا ہے اور اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔ تیلا کو نائٹن پائرم کے سپرے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ زمیندار بھائی محکمہ زراعت کے عملے سے مشورہ کر کے دوائی کا انتخاب کریں۔ جب فصل کا رنگ زرد ہو جائے، 30 سے 40% پھلیاں بھورے رنگ کی ہو جائیں، دانے نیم سرخی مائل ہو جائیں تو فصل کو فوراً کاٹ لینا چاہیے۔ اگر فصل کو ٹائم پر نہ کاٹا گیا تو یہ اپنے دانوں سے پھلیوں سے دانے باہر نکل آتے ہیں اور بہت ساری جو فصل ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کٹائی کے بعد 4-5 روز تک دھوپ میں خشک کر کے اس کی گھائی کر لینی چاہیے۔ صبح سویرے یا شام کے وقت فصل کی کٹائی کرنے سے دانے گرنے کا جو خدشہ ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پھلیوں پر نمی کے اثرات ہوتے ہیں۔ گندم والی تھریشر سے اس کی گھائی آسانی سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹریکٹر کی رفتار کم سے کم رکھی جائے۔ بیج کو گھائی کے فوراً بعد ہوا میں اڑا کر صاف کر لیں اور اس کو اگلے سال کاشت کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے میرے کسان بھائی ان معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔
اور ملکی معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے گھر کے لیے مہنگے آئل خریدنے کی بجائے اپنا خود آئل تیار کریں گے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے کسان بھائیوں تک پھیلائیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔